بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس سال۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے مشکوٰۃ المصابیح کے دروس کا ہم سلسلہ شروع کریں گے۔ آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے غالباً ہم نے آدھی پہلی جلد اول کی ریکارڈنگ بھی کرائی تھی اور اس کے دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس میں ہمارے نظام کے مطابق چند ایک خامیاں تھیں۔ ایک تو اس میں ابحاث زیادہ عالمانہ تھیں۔ اس سال اس درس میں ہم کوشش کریں گے زیادہ عالمانہ انداز کا غلبہ نہ ہو بلکہ عامیانہ انداز کا غلبہ ہو، تاکہ آسان فہم انداز میں سب کے لیے یہ سمجھ آ جانے کا باعث بنے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ اس میں ایک مخصوص وقت کے اندر درس کو مکمل کیا جائے گا، جبکہ پہلے جو ہمارے دروس تھے تو وہ کافی گھنٹے کو کراس بھی کرتے رہے، تو اس میں ہم ایک فکس ٹائم لمٹ مقرر کر کے اس کے اندر اپنے ان دروس کو بیان کریں گے۔ تیسری سب سے اہم اور جو اچھی چیز اس بار مشکاشی میں ہم یہ کریں گے، اور ہم یہ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، جتنی احادیث طیبات ہم مشکوٰۃ المصابیح کی بیان کریں گے ان کی ہم ساتھ تحکیم کریں گے، ان کا ہر حدیث کی سند کا حکم وہ ساتھ بیان ہوگا۔ تو یہ ایک جو نئی ایک ایڈیشن ہم اس میں کر رہے ہیں، وہ سب سے اہم یہی ہے کہ ہم اس میں تحکیم کو ایڈ کریں گے، اور وہ ساتھ آپ کی بک پہ نوٹ بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے، جب وہ تکمیل ہوگی تو وہ پھر ہمارے اپنی طرف سے وہ چھپ بھی جائے گی، طبع بھی ہو جائے گی۔ آپ کے آنے والے جو ہوں گے پھر ان کے پاس وہ کتابیں ہوں گی جن پر کام ہم نے کیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو مشکوٰۃ المصابیح کا تعارف پہلے ہم ریکارڈ کرا چکے ہیں کہ یہ حدیث پاک کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور صاحب مشکوٰۃ نے اس کو جس حدیث سے شروع کیا، پہلے مقدمہ کے آخر میں وہ حدیث لائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا اکثر اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ہر عمل کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہر عمل میں نیت، مثال کے طور پہ میں گلی میں جا رہا ہوں، راستے میں پتھر پڑا ہے تو میں نے ٹھوکر مار کے ہٹا دیا، نیت نہیں کی تھی لیکن ثواب مل گیا۔ ایک بندے کا کپڑا ہے، وہ مثلا پاک نہیں ہے، وہ اس کو دھوتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس نے نیت نہیں کی لیکن پاک ہو گیا۔ تو بہت سے، یا کسی سے قرض لیا ہے اس کو واپس کر دیا، نیت نہیں کی لیکن اجر مل گیا۔ کوئی امانت رکھ کے گیا آپ کے پاس، آپ نے اس کے اندر نیکی کی نیت نہیں کی، امانت واپس کر دی، اجر۔ تو یعنی بہت سارے اعمال ایسے ہیں ان میں نیت نہ بھی کریں تو ان کا اجر ملتا ہے، لیکن یا تو یہ اس کے اندر یہ فرمایا گیا اکثر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا اعمال کا انجام نیتوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ جو اکثر عبادات کر رہے ہیں اس میں آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں اگر تو رضا الہی کے لیے تو انجام اچھا ہے، اگر ریاکاری کے لیے تو انجام برا ہے۔ تو یہ معنی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ۔ ہمارے عرب میں مشہور ہے کہ نیتوں کو مرادیں، یا پنجابی میں کہتے ہیں نیتاں نو، ہاں جی۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی جو وہ نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو اجر، یا اسی کے مطابق اس کو فیسیلیٹیٹ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ بس میں نے نیت اچھی کی ہے اور میں نے وہ کام سٹارٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے گا۔ اگر وہ نہیں بھی میں کام کر پایا مجھے اجر مل جائے گا، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے کام سے بہتر ہے۔ اور فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی جانب ہے۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں، یہ پھر وہ دیکھیں نا عالمانہ ہونے لگی ہے، تو شرط اور جزا میں فرق ہوتا ہے، یہاں شرط بھی ہو جزا بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہے جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، فثواب ہجرت ہی، تو اس کی ہجرت کا اجر اس کو اللہ بھی دے گا، اللہ کے رسول بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا کے لیے یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی مقصد کی جانب ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، متفق علیہ، امام بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا۔ اور جیسے صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ، کہ مہاجر حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو صاحب مشکوٰۃ کا اس کو یہاں لانے کا مقصد کیا تھا کہ میں حسن نیت سے کتاب لکھ رہا ہوں، اچھی نیت میری اچھی ہے، تو تم جب پڑھنا تو تم بھی نیت اچھی کر لینا۔ تو پڑھنے کی، ہماری پڑھانے کی، ریکارڈ کرانے کی، سنانے کی نیت یہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، دوسرا اس پر عمل کرنے کی، تیسرا اس کو آگے پھیلانے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔